اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے۔ بلکہ یہاں جن کو عربی زبان سے کچھ مناسبت ہے وہ نوٹ کر لیں کہ تقدموا باب تفعیل ہے، اس کا ترجمہ ہوگا مت بڑھاؤ، مت آگے بڑھاؤ، اور اس کا مفعول محذوف ہے لا تقدموا انفسکم بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے مت بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں صرف مختصراً یہ عرض کر دوں کہ کسی اسلامی ریاست کا جو دستور اساسی ہے اس کی اہم ترین دفعہ اس آیہ مبارکہ کے اندر بیان ہو گئی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ایک بندہ مسلم اور بندہ مومن انفرادی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند ہے، اسی طریقے سے جب وہ اجتماعی سطح پر ایک ریاست قائم کریں گے تو وہ ریاست بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند ہے۔ پابند فرد مسلمان ہے، پابند معاشرہ، پابند ریاست اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابند، وہ ایک اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ ہے۔ اس کے لیے بڑی خوبصورت ہے وہ حدیث، بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مثل المومن کمثل الفرس فی عافیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے کہ جو ایک کھونٹے کے ساتھ ایک رسی سے بندھا ہوا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اگر رسی 50 گز لمبی ہے تو اس کھونٹے کے گرد 50 گز ریڈیس کا ایک دائرہ بن جائے گا، اس کے اندر اس کو آزادی ہے، وہ 25 گز پر بیٹھ جائے، 30 پر بیٹھ جائے، 40 پر بیٹھ جائے، 50 گز تک جا کر کھڑا ہو جائے، بالکل کھونٹے سے لگ کر بیٹھ جائے، یہاں تو ہے آزاد۔ کس دائرے میں آزاد؟ لیکن اس سے باہر 51واں گز نہیں آ سکتا اس کے لیے، اس لیے کہ وہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہے اور رسی جو ہے 50 گز لمبی۔ بالکل یہی معاملہ ہے ایک مسلمان کا انفرادی سطح پر کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام نے ایک دائرہ کھینچ دیا ہے، اس سے تجاوز تو کر نہیں سکتے، البتہ اس کے اندر اندر تم آزاد ہو، جو چاہو کرو۔ جہاں کوئی واضح صراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں ہے تمہیں آزادی ہے۔ یہی معاملہ اسلامی ریاست کا ہوگا، فرق صرف یہ پڑے گا اب یہاں آپ ذرا تھوڑی سی ایک دستوری اور جو لیگل لینگویج ہے وہ استعمال کریں گے، اور یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی دستوری خاکے بنے ہیں ان سب میں ایک دفعہ ہمیشہ موجود رہی، اگرچہ وہ دفعہ پورے طور پر آپریٹو آج تک نہیں ہوئی، یہ آج تک کہہ رہا ہوں میں، یہ 4 جنوری 1985 تک بھی وہ پوری طرح آپریٹو نہیں۔ کبھی تو وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی، ذرا اس سے آگے بڑھے، کچھ حدود و قیود کے ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا کھولنا شروع کیا۔ اس دفعہ کے الفاظ مجھے معلوم نہیں ہے کس شخص نے مرتب کیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس کے قانون کے فہم کا تعلق ہے وہ بھی بہت بلند، اور اس نے جو الفاظ وضع کیے ہیں وہ اس آیہ مبارکہ کی 100% ترجمانی ہے کہ no legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ یہ ایک دفعہ مجھ سے آج یہ سن لیجئے، کسی ملک کو ایک اور کسی ریاست کو 100% اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے، کوئی اضافی چیز جو ہے اس کے بعد ضروری نہیں۔ یہ معاملہ کہ کسی ملک کا نظام یونیٹری ہو یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو، اسلام اس سے بالکل بحث نہیں کرتا، یہ آپ کے حالات سے متعلق ہے، جو مناسب ترین آپ کو نظام نظر آئے وہ اختیار کر لیجیے۔ یہ کہ وہاں پر پارلیمنٹری نظام ہو کہ کوئی پریزیڈنشل نظام ہو، اسلام نے کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں لگائی، جو آپ کو بہتر نظر آئے اختیار کر لیں۔ الیکشنز ڈائریکٹ ہوں انڈائریکٹ ہوں، اسلام اس کے بارے میں کوئی حکم آپ کو نہیں دیتا، جس طرح چاہیں آپ اختیار کر لیں۔ الیکشن کا حق آپ نے ووٹ کا کس کو دینا ہے، کس عمر والے مرد کو عورت کو دینا ہے، آپ طے کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز اگر طے ہو، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ لیجسلیچر آپ کی ایک
ہاؤس کی ہے یا 2 ہاؤس ہے، بائی کیمرل ہے یا یونی کیمرل ہے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. بس ایک بات طے ہونی چاہیے کہ یہاں کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ دستور میں اگر طے ہے، لیکن اس میں جو اصل فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے کہ یہ معاشی میدان میں یہ دفعہ نہیں چلے گی یا آئلی قوانین اس دفعہ کے نیچے نہیں آئیں گے. جہاں آپ نے تجزیہ کیا وہ کفر اور اسلام کا ملغوبہ ہو جائے گا، اور کفر اور اسلام کا ملغوبہ حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے، اسلام نہیں. کہ اقبال ہی کا شعر ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول. 100% آپریٹو بنا دیجئے اس ایک کلاس کو تو دستور کی حد تک اسلام کا تقاضا پورا ہو جائے گا. اور سپریم کورٹ کو آپ یہ اختیار دے دیجئے کہ وہ اس کی بنیاد پر کسی بھی ریٹ کو ایڈمٹ کر سکتی ہے. کوئی شخص جاتا ہے فریادی بن کر کے فلاں قانون جو بن گیا ہے وہ کتاب و سنت کی فلاں دفعہ کے منافی ہے، اگر وہ ثابت کر دے گا وہ کل عدم ہو جائے گا، قانون ختم ہو جائے گا. گویا کہ یہ ہے کتاب و سنت کی بالادستی. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ہوگا ٹوٹل، پوری زندگی. جو بھی قانون آپ بنائیں گے، فوجداری بنائیں، دیوانی بنائیں، مالی معاملات کے بنائیں، آئلی قوانین بنائیں، ہر جگہ پر یہ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. اور قرآن مجید نے بڑی سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو دین کے حصے بکھرے کرتے ہوں کہ ایک حصہ قبول ہے دوسرا رد ہے، ایک جو ہے وہ سر پر اور دوسرا پاؤں تلے. یہ در حقیقت اتنی بڑی گستاخی اللہ کی جناب نے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جان لو کہ جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اور جان لو کہ اللہ ناواقف نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو ہوگا وہ کل کا کل، ٹیک اٹ اور لیو اٹ. درمیانی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کا ایک حصہ قبول اور ایک حصہ رد. لینا ہے پورا لو، نہیں لینا دفع ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، تمہاری احتیاج ہے. اگر لینا ہے تو اسلام بہرحال پورا لینا ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ. اب اس کو دیکھیے، یہی بات پازیٹو انداز میں یوں فرمائی گئی ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. یا تو آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. بات ایک ہی ہے. قانونی اعتبار سے یہ فریزیولوجی جو ہے یہ زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اطاعت جب کہا جائے گا تو اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے. جو حکم دیا اس کو مان لیا، یہ ایک محدود بات ہوئی. جب یہ بات کہی جائے گی تو اس میں پورا دائرہ کھل گیا کہ پوری زندگی میں تمہیں پوری آزادی حاصل ہے. جو چاہو کرو، انفرادی سطح پر جو چاہو کرو، اجتماعی سطح پر باہمی مشورے سے جو چاہو کرو. لیکن یہ کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا بس یہ حد ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے. اس دائرے کے اندر طے کرو معاملے. امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورے سے جو چاہو طے کر لو. باقی اس سے زائد اسلامی ریاست کے لیے کوئی دستوری تقاضا نہیں. میں اس پر تفصیل سے گفتگو اور بھی کرنے کو جی چاہتا ہے میرا، لیکن یہ کہ چونکہ میرا ارادہ ہے کہ بات کو آگے بڑھاؤں لہذا یہاں میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. مجھے یاد آیا کہ میں نے اسی سورہ مبارکہ کا درس دیا تھا کمیونٹی سینٹر اسلام آباد میں، اور وہاں پہلی صف میں جسٹس محمد افضل چیمہ صاحب تشریف فرما تھے. ایک دو اور حضرات تھے، جج حضرات ان کے ساتھ. اگلے روز پھر کھانے پر ایک جگہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں حیران رہ گیا ہوں، سینکڑوں مرتبہ ہم نے یہ صورت پڑھی ہے، اس آیت پر سے ہم گزرے، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس آیت میں وہ سب کچھ موجود ہے اور پورا دستور کا جو ڈھانچہ ہے وہ اس ایک آیت میں موجود ہے. یہ بات جان لیجئے اصل میں کہ قرآن مجید جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کا اپنا ایک اسلوب ہے. اب اس صورت کا اگر عنوان ہوتا مسلمانوں کی ملی اور سیاسی زندگی کے رہنما اصول تو آپ خاص اس اعتبار سے ان آیات پر غور کرتے. یہاں تو عنوان ہے نہیں، سورۃ الحجرات ہے، کہیں کوئی سب ہیڈنگز نہیں ہے.
کہیں یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ یہ ہے دستوری اساس، یہ ہے ثقافت کی بنیاد، یہ ہے شہریت کی بنیاد، اس لیے کہ یہ کتاب جو ہے ان جن کتابوں سے کہ ہم مانوس ہیں اس طرح کی ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہدایت ہے، تدبر کرنے والوں کو، غور کرنے والوں کو یہیں سے وہ موتی ملیں گے، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی بوسیدگی اور کوئی پرانا پن، باسی پن طاری نہیں ہوگا، یہ کتاب ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب آگے چلیے